بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین خیرات وہ ہے جیسے دینے پر آدمی مالدار ہی رہے، اور ابتدا ان سے کرو جو تمہاری نگرانی میں ہے، جن کے کھلانے پہنانے کے تم ذمہ دار ہو۔ صحیح بخاری۔ صدقہ کی آسان صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارا راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے۔ صدقہ کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ صدقہ دینے والا جب مال کا صدقہ دیتا ہے تو مانگنے والے کے ہاتھ میں جانے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتے ہیں۔ صدقہ کرتے رہا کیجیے۔ اگر آپ کو دوائیوں سے آرام نہ آ رہا ہو، پریشانیاں ختم نہ ہو رہی ہو، تنگ دستی سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہو تو صدقہ دے کر دیکھ لے، کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے، اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ صدقہ جو تم تندرستی کی حالت میں دو جبکہ تمہیں دولت کی ہرس ہو، تنگ دستی کا خوف ہو۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ انسان جتنا دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ اسے 10 گنا کر دے گا۔ صدقہ سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے تکبر اور فخر کی بیماریوں کو زائل کرتا ہے۔ چھپا کر کیا ہوا صدقہ اللہ کی غضب کو ختم کر دیتا ہے۔ صدقہ دے کر اپنی بیماریوں کو ختم کرو، زکوٰۃ دے کر مال بچاؤ، اور دعاؤں سے بلاؤں کی طوفان کو دھکیل دو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کی طرف اٹھنے والا ہر قدم بھی صدقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ پانی پلانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ صدقہ کی وجہ سے 70 بیماریوں کو دور فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ پروردگار کے غصے کو بجھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تمہارا رزق بھی روک دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ برائی کی 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ صحیح مسلم۔ حدیث شریف میں ہے، وہ شخص جو چھپا کر صدقہ دے روز قیامت اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح کا آغاز صدقے سے کیا کرو، کیونکہ مصیبت صدقے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ سب سے افضل صدقہ ٹوٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ حدیث پاک ہے کہ صدقہ کر کے اپنے اور اپنے رب کے درمیان تعلق پیدا کرو، تمہیں رزق دیا جائے، تمہاری مدد بھی کی جائے گی اور تمہاری نقصان کی تلافی بھی کی جائے گی۔ قرض دینا بھی ایک صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قرض صدقہ ہے۔ صدقہ سے گناہ دور ڈالیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا، صدقہ زیادہ دیا کرو، اس سے تمہیں رزق ملے گا۔ صدقہ بہرے سے تیز آواز میں بات کرنا صدقہ ہے۔ ثواب کی نیت سے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔
نماز کے لیے چل کر جانے والا ہر قدم صدقہ ہے۔ اپنی بیٹی بیوی خادم کو کھانا کھلانا صدقہ ہے۔ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ آسان صدقہ، پانی پلانا بھی ایک صدقہ ہے۔ کمزور آدمی کی مدد کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ بھٹکی ہوئی شخص کو راستہ بتانا بھی ایک صدقہ ہے۔ دوسری کو نقصان پہنچانے سے بچانا بھی ایک صدقہ ہے۔ کسی آدمی کو سواری پر بٹھانا یا اس کا سامان اٹھا کر سواری پر رکھوانا صدقہ ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زیادہ سے زیادہ صدقہ دیا کرو تاکہ تمہیں رزق ملے۔ صدقہ دعاؤں کے قبول ہونے اور مشکلوں سے نکالنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے تو وہ 70 شیطانوں کی جبڑی توڑتا ہے۔ مال و ثواب میں اضافہ کرنا۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے۔ ترجمہ: اور جو صدقہ تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ارادے سے دیتے ہو تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کو کئی گنا بڑھا لیتے ہیں۔ جس دن کا آغاز تم صدقے سے کرتے ہو اس دن تمہاری کوئی دعا رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حالات چاہے جیسی بھی ہو اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لے، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حسب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہے اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کرے۔ اتنی کشادگی، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ حیران رہ جاؤ گے۔ صدقہ کی 10 فوائد ہے۔ صدقہ سے آفات اور مصیبتوں کے لیے ڈال ہے، عزت و ناموس کی حفاظت کرتا ہے، ہر قسم کی بیماریوں کا شافی علاج ہے، مال میں زیادتی اور برکت ہوتا ہے، فرشتوں کا مال میں کثرت کے لیے دعا گو ہو جاتا ہے، دل کی سختی کو ختم کرنے کا ذریعہ ہے، اللہ عز و جل کا غصہ ٹھنڈا کرنے کا سبب ہے۔ بری موت سے حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ عذاب قبر و جہنم سے حفاظت کرتا ہے۔ صدقہ سے قیامت کی آگ برساتی گرمی میں ٹھنڈا سایہ نصیب ہوتا ہے۔ صدقہ کی مختلف شکلیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی بھائی کے سامنے تمہارا مسکرانا تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، تمہارا بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ایک صدقہ ہے، بھٹک جانے والی جگہ میں کسی کو راستہ دکھانا بھی ایک صدقہ ہے، پتھر، کانٹا اور ہڈی کو راستے سے ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے، اپنی ڈول سے بھائی کی ڈول میں پانی ڈالنا تمہارے لیے ایک صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا بھی ایک صدقہ ہے، اچھی بات منہ سے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے، ہر قدم جو نماز کے لیے اٹھتا ہے وہ بھی ایک صدقہ ہے، سب سے افضل صدقہ آپس میں صلح کروانا ہے،
ہر ملنے والی شخص کو سلام کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔ مزید اور خوبصورت احادیث سننے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔